السلام علیکم، میرا نام محمد ادریس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس طلعت آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سابق چیئرمین رمیز راجہ کے بیان کے اوپر پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پی سی بی چیئرمین کمیٹی کا یہ ماننا ہے کہ رمیز راجہ نے جتنے بھی باتیں کی، جو الزام تراشیں کی، وہ تمام جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے ان کے تمام الزامات کی تردید کر دی۔ پی سی بی نے یہ کہا کہ رمیز راجہ کے نجی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پر بھی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ اپنے کانٹینٹ کو وائرل کیا ہے، یہ بہت ہی مایوس کن تھا اور ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھائیں گے۔ اور جس طرح کی انہوں نے لینگویج یوز کی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ رمیز راجہ ہیں اور اتنے ایک سنسیئر پرسن ہیں اور بہت دیر سے ہماری کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اور دوسری جانب پی سی بی کا یہ ماننا ہے کہ رمیز راجہ نے یہ جو تمام باتیں کی ہیں، وہ صرف اور صرف پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کی ہیں۔ اور جہاں پر پی سی بی نے ان کو وارن کرتے ہوئے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس سے باز نہیں آئے تو ہمیں اپنے ادارے کی، اپنی مینجمنٹ چیئرمین نجم سیٹھی صاحب کی اور اپنے ملک کی ساکھ سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دن رمیز راجہ نے اپنا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، جس کے اندر رمیز راجہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کافی زیادہ زیادتی کی ہمارے ساتھ، ہمیں اپنا سامان بھی نہیں اٹھانے دیا، اور ہمارے ساتھ جو سابق ہمارے کرکٹرز تھے، جو عہدیداران تھے، چیف سلیکشن کمیٹی کے ممبرز بھی تھے، ان کو فارغ کر دیا، ان کو اپنا سامان نہیں اٹھانے دیا۔ تو اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایم سی سی کرکٹ کونسل کا ممبر بھی ہوں اور میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، پی سی بی کے خلاف ایک ایجنڈا تیار کروں گا اور پی سی بی کے خلاف اس بات کو اجاگر کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس بیان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کا شکار ہوئے رمیز راجہ، تو اس کے اوپر اب پی سی بی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ پی سی بی کا یہ ماننا ہے کہ رمیز راجہ نے یہ صرف اور صرف ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک سیاست بیس کے اوپر ان کا یہ بیان تھا۔ پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2014 کے آئین کو دوبارہ اپنی آئینی طاقت رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ سے بحال کیا، جس میں ادارہ جاتی کرکٹ کو بحال کیا گیا۔ سابق کرکٹرز، موجودہ کرکٹرز جو اس وقت بے روزگار ہو چکے تھے، ان کی دوبارہ نوکریاں اور فلاح و بہبود کے لیے اس کام کو ہم نے سر انجام دیا ہے اور دوبارہ سے ان کی نوکریاں بحال کی ہیں، جو کہ 2019 کے آئین سے نکال دی گئی ہوئی تھی۔ چونکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت میں 2019 کے اندر ایک نیا قانون بنایا گیا پی سی بی کا، جس کے اندر ادارہ جاتی کرکٹرز کو، اس کے بعد سابق کرکٹرز جو تھے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ تو اس بات کا جیسے ہی دوبارہ سے نون لیگ کی حکومت آئی تھی، شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے، تو انہوں نے ان کو آرڈر بھی جاری کیا تھا کہ آپ جو ہے نا محکمہ جاتی کرکٹر کو دوبارہ بحال کریں، لیکن رمیز راجہ کے کان پر جون نہیں رینگی، انہوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ آخر حکومت کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو ان کے عہدے سے ہٹانا پڑا۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ سال 2017 میں نجم سیٹھی 34ویں چیئرمین منتخب ہوئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ تو جب ایک سال ہی گزرا تھا، کیونکہ ان کا 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، تو ایک سال ہی گزرا تھا ان کی جو عام انتخابات کے بعد ان کو نامزد کرنے والی جو حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، وہ چینج ہوگی۔ تو انہوں نے رضا کرانہ طور پر ابھی 2 سال حالانکہ ان کی حکومت ان کے عہدے کے بچے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے رضا کرانہ طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی تعینات ہو گئے۔ دوسری جانب پی سی بی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب رمیز راجہ تعینات ہوئے تھے تو مصباح الحق سابق کرکٹر اور محمد یونس کو آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ آپ نے سپتمبر 2022 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں کہ ان کو بغیر کسی نوٹس کے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ دوسری جانب رمیز راجہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کو سامان بھی نہیں اٹھانے دیا گیا۔ تو اس بات کی بھی تردید کرتے ہوئے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے خود ان کا سامان اکٹھا کر کے ان کے حوالے کیا ہے، اس بات میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور اب جو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی نئی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اس کے بعد جو پہلی ہی ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر 23 دسمبر 2022 کو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنی بھی مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو تحلیل کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان تمام کو توڑ دیا جائے، اس کا تمام کا جو اختیار ہوگا وہ صرف چیئرمین پی سی بی کو ہوگا۔ اس کے نتیجے میں عبوری سلیکشن کمیٹی بنائی گئی، جس کے چیئرمین شاہد خان افریدی تھے، اور انہوں نے اس کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اور اب انہوں نے 2019 کے آئین کو کینسل کرتے ہوئے 2014 کے آئین کو دوبارہ سے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے نافذ العمل قرار دے دیا ہے۔ آپ لوگوں کے خیال میں یہ جو اس وقت کرکٹ کے اندر ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی ہے، سیاست چلائی جا رہی ہے کرکٹ کے اندر، آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ اور رمیز راجہ کو جب ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، انہوں نے اس طرح کی بیان بازی کی، کچھ عجیب سے ورڈ یوز کیے، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔